بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی هذا البرنامج المبارک برنامج التحدث باللغة العربیہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے بہت حد تک مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بحث کر رہے تھے موصوف اور صفت والی ترکیب سے۔ موصوف اور صفت میں ہوتا یہ ہے، دو لفظ ہوتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم دو لفظ ہوتے ہیں جنہیں ہم آپس میں اس طریقے سے ملاتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے رجل تاجر، تو رجل یہ موصوف ہے، تاجر یہ صفت ہے۔ تاجر یہ رجل کا تاجر ہونا بتا رہا ہے۔ تاجر ایک خوبی بھی ہو سکتی ہے، ایک خامی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے کچھ مشق پچھلے ایپیسوڈ میں کر لی تھی، تو آئیے ہم مزید اس مشق کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر ہمیں فاطمہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ فاطمہ، اس کے بعد ہمیں فاطمہ کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ زوجۃ خلیل، فاطمۃ زوجۃ خلیل، فاطمہ خلیل کی بیوی ہے۔ فاطمہ خلیل کی بیوی ہے۔ اب مزید اس کے بارے میں ہمیں آگے کچھ بتانا ہے، تو آئیے ہم وہاں پر مرکب توصیفی کو استعمال کریں گے، موصوف صفت کو۔ زوجۃ خلیل یہ مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ والی ترکیب، جس میں ایک چیز کی نسبت دوسرے کی طرف کی جاتی ہے۔ فاطمۃ زوجۃ خلیل وہی امرأۃ مؤمنۃ باللہ، وہی امرأۃ مؤمنہ۔ اگر پیچھے سے ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہو جائے گا وہی امرأۃ مؤمنہ، وہی امرأۃ مؤمنۃ۔ فاطمہ خلیل کی بیوی ہے اور وہ مومن خاتون ہے۔ اب مؤمنہ کے بجائے ہم یہاں پر صالحۃ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہی امرأۃ صالحۃ، وہی امرأۃ مثقفۃ۔ مثقفۃ کے معنی ہوتے ہیں جس کی ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو۔ رجل مثقف، مثقف آدمی، امرأۃ مثقفۃ، مثقف خاتون۔ مثقف یعنی وہ شخص جس کی ہر شعبے سے متعلق کچھ نہ کچھ جانکاری ہو۔ ایسے شخص کو جو ہر فیلڈ سے متعلق جانکاری رکھتا ہے مثقف کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم مؤمنۃ کے علاوہ کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہی امرأۃ مؤمنۃ، وہی امرأۃ متدینۃ۔ متدینۃ کے معنی ہوتے ہیں دیندار۔ یہ نئے لفظ ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں۔ متدین، متدین یعنی دیندار۔ متدین ہم رجل کے ساتھ استعمال کریں گے۔ رجل متدین، دیندار مرد۔ امرأۃ متدینۃ، اسی طریقے سے مرأۃ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے خاتون کے لیے۔ شروع سے الف کو ہٹا دیتے ہیں اور مرأۃ بن جاتا ہے۔ مرأۃ متدینۃ، مرء مرد کو بولتے ہیں، مرء، اور مرأۃ خاتون کو بولتے ہیں۔ رجل بھی آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے استعمال کیا۔ مرأۃ اور امرأۃ دونوں خاتون کے لیے آتے ہیں۔ وہی مرأۃ متدینۃ، وہی امرأۃ متدینۃ، وہی امرأۃ فقیہۃ۔ فقیہۃ کے معنی ہوتے ہیں سمجھدار، چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے والا۔ وہی امرأۃ ذکیۃ، وہ ذہین عورت ہے، اسمارٹ عورت ہے، ذہین۔ ذکیۃ
اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں وَهِيَ امْرَأَةٌ تَقِيَّةٌ۔ ناظرین یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک موصوف کی ایک سے زیادہ صفت بھی لا سکتے ہیں، جیسے جو الفاظ میں نے ابھی گنائے ان الفاظ کو ہم مؤمنۃ کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ وَهِيَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ صَالِحَةٌ تَقِيَّةٌ۔ اسی طریقے سے مُثَقَّفَةٌ۔ آپ نے یہاں پر دیکھا امرأہ یہ موصوف بن رہا ہے، پھر اس کی صفت مؤمنۃ، دوسری صفت، تیسری صفت، اور مُثَقَّفَةٌ یہ چوتھی صفت۔ تو اس طریقے سے بھی ہم عربی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ خلیل کی بیوی ہے، وہ ایک اچھی، سچی، نیک اور فرما بردار عورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے اس میں عورت کی کتنی صفات ذکر کی۔ تو ایسے ہی عربی میں بھی چلتا ہے، ہم ایک سے زیادہ صفت بھی لا سکتے ہیں۔ وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَدَيِّنَةٌ مُؤْمِنَةٌ صَالِحَةٌ تَقِيَّةٌ۔ اسی طریقے سے آگے آپ بڑھا سکتے ہیں۔ یہ اسلوب عام طور پر ان کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے جو تاریخ کے بڑے لوگوں کے بارے میں لکھی جاتی ہیں۔ تاریخ لکھنے والا اس بڑے شخص کے تعارف کے شروع میں اس طریقے سے کئی الفاظ صفت کے طور پر لاتا ہے۔ ناظرین آئیے اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَهِيَ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ صَالِحَةٌ تَقِيَّةٌ مُثَقَّفَةٌ لَهَا زَوْجٌ كَرِيمٌ لَهَا زَوْجٌ كَرِيمٌ لَهَا زَوْجٌ كَرِيمٌ یعنی اس کا ایک اچھا شوہر ہے۔ کریم کے معنی ہوتے ہیں سخی، اچھا۔ لہا زوج کریم، اس کا ایک اچھا شوہر ہے۔ اب اگر ہمیں یہاں شوہر کا کام بتانا ہے، یا اس کا پیشہ، یا اس کی جاب بتانی ہے، یا اس کی عادت بتانی ہے، تو ہم یہاں پر آگے ذکر کر سکتے ہیں لہا زوج کریم وظیفتہ خدمت یہ ہم یہاں مضاف مضاف الیہ کی ترکیب استعمال کر رہے ہیں۔ وظیفتہ خدمت المجتمع۔ مجتمع عربی میں سماج کو کہتے ہیں۔ وظیفتہ خدمت المجتمع، اس کا کام سماج سیوا کرنا ہے، اس کا کام سماج کی خدمت کرنا ہے، معاشرے کی خدمت کرنا ہے۔ وظیفتہ خدمت المجتمع۔ مجتمع اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہندوستانی سماج، تو ہم کہیں گے مجتمع ہندی، مجتمع ہندی، مجتمع سعودی، مجتمع سعودی، مجتمع عراقی، مجتمع اسلامی، مجتمع دینی۔ دینی سماج، اسلامی سماج، ہندوستانی سماج، سعودی سماج۔ اور اگر ہمیں کہنا ہے سعودی سماج میں، ہندوستانی سماج میں، یا دینی سماج میں، تو وہاں پر فی لگا لیں گے۔ فی المجتمع السعودی، فی المجتمع الہندی، فی المجتمع الاسلامی، فی المجتمع الدینی، فی المجتمع المدرسی۔ مدرسی یعنی اسکول کا سماج۔ ناظرین آئیے اب ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وظیفتہ خدمت المجتمع، ہم بات کر رہے تھے فاطمہ کے بارے میں۔ فاطمۃ زوجۃ خلیل وہی امرأۃ مؤمنۃ صالحۃ تقیۃ مثقفہ لہا زوج کریم وظیفتہ خدمت المجتمع۔ اب آئیے فاطمہ کے بارے میں ہم مزید گفتگو کرتے ہیں۔
وَلَهَا ابن واحد وَلَهَا ابن واحد. ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، واحد کے معنی ایک. وَلَهَا ابن واحد، اور اس کا یعنی فاطمہ کا ایک بیٹا ہے. اب اگر ہمیں اس بیٹے کا نام بتانا ہے تو ہم آگے کہہ سکتے ہیں اسمہ یعنی اس کا نام. ہو سے مراد کون ہے؟ ہو سے مراد ہے ابن، اس کا نام یعنی بیٹے کا نام. اسمہ بلال، اسمہ بلال، اس کا نام بلال ہے. وَهُوَ طالب ذکی، وَهُوَ طالب ذکی. کلیت الطب، اور وہ ایک ذہین طالب علم ہے. فی کلیت الطب، کلیت الطب میں یعنی میڈیکل کالج میں. اسی طریقے سے آئیے اب ہم فاطمہ کی طرف لوٹتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فاطمہ کا ایک بیٹے کے علاوہ اور کون کون ہے. وَلَهَا اور اس کا یا اس کی. وَلَهَا بِنْتٌ، وَلَهَا بِنْتٌ جَمِيلَةٌ، اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے. بِنْتٌ جَمِيلَةٌ، بِنْتٌ رَشِيدَةٌ، رشیدۃ کے معنی ہے سلیقہ مند، ہونہار. وَلَهَا بِنْتٌ ذَكِيَّةٌ، ذکیٌ کا جو مؤنث بنے گا فیمنین بنے گا وہ ذکیۃن ہو جائے گا. وَلَهَا بِنْتٌ صَغِيرَةٌ یعنی چھوٹی بیٹی. وَلَهَا بِنْتٌ كَبِيرَةٌ بڑی بیٹی. کبیرۃ یعنی بڑی بیٹی. وَلَهَا بِنْتٌ جَمِيلَةٌ، اب اگر ہمیں اس کا نام بتانا ہے تو ہم بتائیں گے اسمہا مریم. وَلَهَا بِنْتٌ جَمِيلَةٌ اسمہا مریم، اور اس کی ایک خوبصورت بیٹی ہے، اس کا نام مریم ہے. اسمہا مریم. اب مریم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں. وَهِيَ طَالِبَةٌ مُجْتَهِدَةٌ فی، یہاں اس کے کلیہ کا نام رکھ دیں گے، کالج کا نام رکھ دیں گے فی کلیۃ التربیہ، کالج آف ایجوکیشن. وَهِيَ طَالِبَةٌ مُجْتَهِدَةٌ فِي كُلِّيَّةِ التَّرْبِيَةِ. طالبۃ مجتہدۃ یعنی محنتی طالبہ، محنتی طالبہ. فی کلیۃ التربیہ، کلیۃ التربیہ میں. وَهِيَ بِنْتٌ خَلِيقَةٌ، وَهِيَ بِنْتٌ خَلِيقَةٌ. خلیقۃ کے معنی ہوتے ہیں اچھے اخلاق والی. خلیقۃ اچھے اخلاق والی. رجل خلیق، ولد خلیق، تاجر خلیق. ہم کہیں گے بلال تاجر خلیق، بلال رجل خلیق، بلال طالب خلیق. خلیق یعنی اچھے اخلاق والا. بلال اچھے اخلاق والا تاجر ہے، تاجر خلیق.
بلال طالب خلیق، اس طریقے پر ہم خلیق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ رجل خلیق، اچھے اخلاق والا۔ بنت خلیقۃ، اچھے اخلاق والی لڑکی۔ بنت خلیقۃ۔ اسرۃ فاطمۃ، اسرتن کے معنی ہوتے ہیں فیملی، خاندان۔ اسرتن یعنی فیملی۔ فاسرۃ فاطمۃ، فا کے معنی ہے تو، فا کے معنی ہے تو، یہ فا حرف جر نہیں ہے، یعنی جس لفظ پر یہ حرف داخل ہوتا ہے اس لفظ کو مجرور نہیں بناتا۔ تو اگر ہم کسی لفظ پر فا داخل کریں گے تو پھر فاسرتی نہیں ہوگا، فاسرتو ہی رہے گا، کیونکہ فا حرف جر نہیں ہے، فا حرف عطف ہے۔ حرف عطف وہ حرف کہلاتا ہے جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جوڑتا ہے یا ایک جملے کو، ایک سینٹنس کو دوسرے سینٹنس سے جوڑتا ہے، ملاتا ہے۔ فاسرۃ فاطمۃ اسرۃ ممتازۃ، فاطمہ کی فیملی ایک پرفیکٹ فیملی ہے، ایک اچھی، ممتاز، بہت اچھی فیملی ہے۔ ممتازۃ مطمئنۃ مثالیہ، مثالیۃ، مثالیۃ کے معنی ہوتے ہیں آئیڈیل۔ رجل مثالی، آئیڈیل آدمی۔ طالب مثالی، تاجر مثالی، طالب مثالی یعنی آئیڈیل اسٹوڈنٹ۔ تاجر مثالی، نبی مثالی، رسول اللہ مثالی۔ الخلق المثالی، خلق کے معنی ہوتے ہیں اخلاق۔ الخلق المثالی، مثالی اخلاق، آئیڈیل کریکٹر۔ فاسرۃ فاطمۃ اسرۃ ممتازۃ مطمئنۃ مثالیۃ، تو فاطمہ کی فیملی ممتاز یعنی بہت اچھی اور اطمینان میں پرسکون اور مثالی یعنی آئیڈیل فیملی ہے۔ تو فاطمہ کی فیملی ایک بہت اچھی، مطمئن اور مثالی فیملی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس پوری اسٹوری میں کس طریقے سے موصوف صفت یعنی مرکب توصیفی کو استعمال کیا۔ ناظرین کرام، آپ بھی اسی پیٹرن پر مزید اسٹوری کریٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور پھر اسی پیٹرن پر آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں، اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات کا خاص خیال رکھیں، اس کلاس میں، اس کورس میں ہم آپ کو ساری باتیں نہیں سکھا سکتے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم روزانہ بولے جانے والا ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ آپ کو سکھا دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ڈکشنری میں مزید نئے ورڈز دیکھیں، تلاش کریں اور انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کریں۔ ہم آپ کو بولنے کا ایک پیٹرن یہاں پر سکھا رہے ہیں، ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کے الفاظ ہوں گے تو انہیں کیسے استعمال کیا جائے گا، کیسے ان کو لے کر جملہ بنایا جائے گا۔ باقی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ محنت کریں، آپ عربک اسپیکر کو سنیں، آپ پڑھیں اور اپنے پاس ڈکشنری رکھیں، نئے نئے الفاظ نوٹ کریں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔